خواتین و حضرات، ہم جہانگیر کے عہد کو ختم کر چکے تھے اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جہانگیر کشمیر سے واپسی پر بھمبر کے قریب اس کا انتقال ہوا۔ وہاں سے اسے لاہور لائے اور لاہور وہاں دفن ہوا، جہاں ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ جہانگیر کا مقبرہ کہاں ہے۔ ہم نے یہ بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ اس کے بعد ملکہ نور جہاں بہت عزت اور بہت متانت اور بہت گریس کے ساتھ سیاست سے ریٹائر ہو گئی۔ اس کی بیٹی لاڈلی بیگم اس کے ساتھ رہی لاہور، وہ 18 سال رہی۔ اس کے بعد اپنے مرحوم خاوند بادشاہ کی مقبرے اس نے تعمیر کی، اور نور جہان کا مزار جو ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لاہور میں ہے۔ اب وہ جد و جہد اور کشمکش اور وہ سارا سازشی سلسلہ شروع ہو گیا جہانگیر کی وفات کے بعد، جو آمریت کا خاصہ ہے، جس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ جانشینی کس کے حصے میں آئے گی۔ اب دو فریق ہو گئے، ایک طرف شہریار تھا جو ملکہ نور جہان کا داماد تھا، یعنی لاڈلی بیگم کا میاں، دوسری طرف شاہ جہان تھا خرم، جو نور جہان کے بھائی آصف خان کا داماد تھا۔ نور جہان سیاست سے الگ ہو گئی، چنانچہ شہریار کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا، لیکن آصف خان نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ اب وہ شاہ جہان کو بادشاہ بنوائے گا اور بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس وقت شاہ جہان سینکڑوں میل دور ساؤتھ میں دکن میں تھا، اور وہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی صورت نہیں تھی بہت جلدی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں دیر لگتی تھی آنے پر ایک قربانی کا بکرا تلاش کیا گیا۔ فوری طور وہ بھی جہانگیر کا پوتا تھا، غالباً اس کے بیٹے خسرو کا یا اس کے بیٹے دانیال کا بیٹا تھا، داور بخش۔ تو داور بخش کو بادشاہ بنایا گیا اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ وہی مستقل بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ یہ بادشاہی قبول کر کے ایک لحاظ سے داور بخش نے اپنی موت کے پروانے پر خود ہی دستخط کیے۔ ایک تیز رفتار قاصد بھیجا آصف خان نے شاہ جہان کو کہ فوراً واپس آؤ اور آ کر تخت سنبھالو۔ ایک اور روایت بھی ہے بڑی عجیب سی، جو بعض مورخین نے لکھی ہے، کہ شاہ جہان کی ڈیتھ کا ڈھونگ رچایا گیا اور اسے ایک تابوت میں بند کیا گیا، جس میں ہوا کے لیے سوراخ رکھے گئے۔ وہ تابوت لایا گیا اور پھر اچانک وہ آ کر وہ باہر نکلا اور اس نے تخت نشینی کی۔ شہریار اس وقت لاہور میں تھا، جہانگیر کا دوسرا بیٹا، جو ملکہ نور جہان کی بیٹی لاڈلی بیگم، جو اس کے پچھلے میاں سے اس کی بیٹی تھی، اس کا میاں، اس نے لاہور میں اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ داور بخش کی فوجوں کی اور شہریار کی فوجوں کی لڑائی ہوئی۔ شہریار کی جو حامی تھے انہوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ شہریار کو گرفتار کر کے داور بخش کے سامنے لایا گیا اور پھر اسے اندھا کر دیا گیا۔ شاہ جہان آیا، وہ تخت نشین ہو گیا، اور جس دن وہ تخت نشین ہوا اسی دن یا اس کے دوسرے دن اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی ممکنہ دعوے دار، اصلی دعوے دار وہ نہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ ممکنہ دعوے دار جو کسی بھی وقت دعویٰ کر سکتے ہیں یا بادشاہ بننے کا سوچ سکتے ہیں، ان سب کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ چنانچہ اس کے بھائی شہریار کو بھی قتل کر دیا گیا، داور بخش کو بھی قتل کر دیا گیا، اور شاہ جہان کے بھائیوں کے جو بیٹے تھے، یعنی جہانگیر کے سب پوتے، قتل کر دیے گئے، اور یوں شاہ جہان کی تخت نشینی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم شاہ جہان کی بادشاہت کے آغاز کا ذکر کریں، یہاں ہم ایک لمحے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ مکافات عمل کیا چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ جہان نے 3 سال تک اپنے باپ کے خلاف بغاوت کیے رکھی۔ اب سیاست سے قطع نظر ہو کر یہ سوچیں، جہانگیر بادشاہ ہونے کے علاوہ ایک باپ بھی تھا، تو جب اس کا بیٹا اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، کبھی آگرہ پر حملہ کر رہا ہے، کبھی بنگال، بہار اور مشرقی یوپی پر حملہ کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے قلعوں پر، اور اپنے باپ کے خلاف طاقت مجتمع کر رہا ہے،
کبھی شاہ ایران سے مدد کے لیے کہتا ہے، کبھی یہ سلسلہ جنبانی ہوتی ہے کہ شمال میں ازبکوں سے مدد کی جائے، تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر اس نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو، ایک ہی بھائی اس کا جو باقی تھا، اور باقی جو اس کے بھتیجے تھے، اپنے بھائیوں کی اولاد کو قتل کیا۔ اب مکافات عمل یہ ہے کہ شاہ جہان کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا۔ اس کے بیٹے نے اسے قید رکھا اور کافی عرصے تک قید رکھا۔ جب ہم شاہ جہان کی عہد کے خاتمے اور اورنگزیب کے عہد کے آغاز کا ذکر کریں گے تو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ قید کتنی تھی اور کس طرح ہوئی۔ لیکن اس وقت ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں عام طور پر، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنسی طور پر پروف بات ہو کہ 100% کیسز میں یہ ہوتا ہے، لیکن صدیوں کے تجربے اور مشاہدے نے یہ بتایا ہے کہ جو سلوک اولاد ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے وہ اسے پیش آتا ہے، اور جس طرح بے رحمی کے ساتھ وہ دوسروں کے سامنے پیش آتی ہے وہی اس کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ جس طرح شاہ جہان نے اپنے باپ کو اذیت دی، اسی طرح اسے اذیت پہنچی اورنگزیب کے ہاتھوں۔ پھر اس کی زندگی ہی میں اس کے تینوں بیٹے جو تھے وہ اس سے جدا کر دیے گئے۔ شجاع شاہ جو تھا وہ اورنگزیب کے ڈر سے بھاگ کر برما اور آگے ارکان اس طرف چلا گیا۔ اس کا کیا انجام ہوا آج تک نہیں معلوم، جنگلوں میں رہا۔ کوئی کہتا ہے اسے کسی نے قتل کر دیا، کوئی کہتا ہے وہ حج پر یا کہیں دور نکل گیا کسی اور اقلیم میں، کسی مملکت میں۔ مراد کو اورنگزیب نے قتل کر دیا۔ دارا نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بھی پکڑا گیا۔ پھر دارا کو اور اس کے بیٹے سلیمان شکوہ کو جس طرح اورنگزیب نے ختم کیا، پھر ان کو پوست پلوا کے سلیمان شکوہ کو اس نے جس طرح ختم کیا، تو یہ سارے واقعات شاہ جہان کی زندگی میں رونما ہوئے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ جہان بطور باپ اور بطور دادا کے اسے کس اذیت سے گزرنا پڑا۔ بالکل جو اس نے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ سلوک کیا تھا وہی سلوک اس کے بیٹوں کے ساتھ اور اس کے پوتے کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں ہم ایک لمحے کے لیے رکے ہیں اور ہم نے سوچا ہے۔ آپ اس پر مزید غور کیجئے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، اور آج کل کی زندگی میں بھی ہر خاندان میں، ہر گھر میں، ہر حکومت میں، ہر سلطنت میں اس پر غور کیجئے۔ پھر ہمارے ہاں یہ بھی بدقسمتی ہوئی کہ مغل تو کسی قانون کے سہارے کے بغیر سلطنت کے دعوے داروں کو ممکنہ دعوے داروں کو قتل کرتے تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ میں کیا ہوا؟ سلطنت عثمانیہ میں تو یہ باقاعدہ قانون بنایا گیا، اور وہاں کے علماء نے یا نام نہاد علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جب کوئی خلیفہ بنے تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف بغاوت ہو اور سلطنت کے جو ممکنہ دعوے دار ہیں وہ سامنے آئیں اور لوگوں میں قتل و غارت ہو، تو اس کے جتنے بھائی ہیں یا جو سلطنت کے دعوے دار ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ وہاں کا ایک پکا رواج بن گیا تھا۔ یہی آج کی جمہوریت کا حسن ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ تلوار یا بندوق کس کو جانشین بناتی ہے یا سب کو قتل کر دیا جائے، ہمارے سامنے جو یورپ کی جمہوری ریاستیں ہیں یا دوسرے ملکوں کی جو جمہوری ریاستیں ہیں دوسرے علاقوں کی، وہاں ہر 3 سال کے بعد، ہر 4 سال کے بعد بہت پرامن طریقے سے انتقال کا قال ہو جاتا ہے۔ خیر، اب ہم واپس آتے ہیں شاہ جہان کی طرف۔ تو شاہ جہان تخت نشین ہوا ہے 1628 کے آغاز میں۔ یہاں پر ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے دلچسپ وہ یہ ہے کہ 1526 میں بابر نے سلطنت مغلیہ کا آغاز کیا، اور اب 1626 100 سال ہو چکے تھے۔ یہ دوسری صدی تھی مغل عہد کی، مغل اقتدار کی۔ تو جب 100 سال مغل سلطنت کو ہو گئے تو اس کے 1 سال بعد، یعنی 101 سال کے بعد شاہ جہان تخت نشین ہوا، تو یوں وہ مغل اقتدار کی دوسری صدی کا پہلا حکمران ثابت ہوا۔ یہ چونکہ جب پیدا ہوا تھا شاہ جہان تو اس وقت مغل سلطنت استحکام حاصل کر چکی تھی، مغلوں کے پیر جم چکے تھے،
اکبر کا یہ زمانہ تھا، اور شاہ جہان جو تھا یہ اپنے دادا اکبر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کی پرورش بھی اکبر نے اپنی ایک بیوی کی سپرد کی، یہ شاہی محل میں پلا بڑھا۔ یہ اپنے دادا کا بہت بلو آئیڈ بوائے تھا، چہیتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتا تھا جہانگیر سے کہ تمہارے بیٹوں میں سے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ پھر ہمیشہ اکبر کے ساتھ ہی رہا، یہاں تک کہ اکبر کا جب آخری وقت آیا، اور آخری وقت ان بادشاہوں کا، مغلوں کا جو ہوتا ہے تو یہ خطرناک اس سینس میں ہوتا ہے کہ اس میں قتل و غارت کا امکان ہوتا ہے۔ جو تخت کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، جو ممکنہ دعوے دار ہوتے ہیں وہ بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ تو شاہ جہان اکبر کے پاس ہی رہا، اور اس وقت اسے کہا گیا کہ یہ کوئی اتنا محفوظ اور سلامتی کا سلسلہ نہیں ہے، تم یہاں سے ہٹو۔ لیکن وہ آخری وقت تک اپنے دادا کے ساتھ اس کی محبت تھی، وہ رہا وہاں پر۔ اس کے بعد یہ واضح طور پر جانشین تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ اذکار رفتہ تھے، ناکارہ تھے۔ ایک تو شراب کے نشے میں رہتا تھا خسرو، اور دوسرا شہریار جو تھا وہ کوئی اتنا زیادہ عقلمند نہیں تھا، اور گفتگو کرنے میں یا کچھ اپنے برتاؤ میں، رویے میں یا کنڈکٹ میں وہ کوئی اتنا متانت اور شائستگی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر کے لیے شاہ جہان بہت ضروری تھا، اور اس نے اس کی 3 سالہ بغاوت میں کے بعد اس کو سزا نہیں دی، بلکہ بہت معمولی سی شرائط یہ کہ اس کے بیٹے، جس طرح ہم نے عرض کیا تھا، یرغمال رہیں گے جہانگیر کے پاس، اس لیے کہ اگر شاہ جہان کو بھی وہ قتل کر دیتا، اس کو بھی اندھا کر دیتا جس طرح اس نے دوسرے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، تو پھر اس کی سلطنت کا دعوے دار جانشین کوئی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ ولی عہد تھا، اور مغلوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ جو بھی کراؤن پرنس ولی عہد ہوتا تھا اسے ایک خاص علاقہ تھا، حصار فیروزہ، سینٹرل انڈیا میں، تو یہ ہمیشہ کراؤن پرنس کی جاگیر ہوتی تھی۔ یہ جاگیر اس کو دے دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو منصب بھی بہت بڑا عطا کیا گیا، 8000 گھوڑ سواروں کا، جس کو 8000 کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے سرخ خیمے کی اجازت ملی، جو صرف شاہی بادشاہ کے لیے اور کراؤن پرنس کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو چتر ہوتا ہے، ایک خاص جو کینوپی ہوتی ہے جو بادشاہ ہی کے سر پر نصب کی جاتی ہے، موونگ، اس کو لوگ لے کر چلتے ہیں، یہ اعزاز بھی شاہ جہان کو بخشا گیا۔ یہاں ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور شاہ جہان کے بارے میں اگلی گفتگو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔